صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک عظیم شان اجلاس کریں اور ان تک کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ اجلاس منعقد ہوا جو آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس کا. اکابرین اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کا مقصد، ان کا نہج رہا ہے کہ وہ دینی مجالس قائم کرتے رہے، اور اسلاف کا مقصد، اکابرین کا مقصد اس اجلاس سے، ان جلسے اور جلوس سے ہمیشہ یہ رہا کہ امت کی اصلاح ہو. تو گویا اصل مقصد اس اجلاس سے امت کے درمیان اصلاح کا پیدا کرنا رہا، دین کی اشاعت رہی، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اشاعت رہی. اسی مقصد کے تحت اس مجلس کا بھی انعقاد ہوا جس کے اندر ہم آپ تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. کہیے آمین. ابھی میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ کی تلاوت کی اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث تلاوت کی. چونکہ یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے اس کا ایک اور مقصد ہے کہ ہمارے نونہال جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا ہے ان کی دستار بندی بھی ہونی ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے انسان کو خون کے ٹکڑے سے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور اس پروردگار کے نام سے جو کہ بزرگ ہے کہ جس نے انسان کو علم سکھلایا قلم کے ذریعے سے. پتہ یہ چلا کہ یہ پہلی وحی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالی جب اپنے نبی کے اوپر اپنا پہلا حکم نازل کر رہا ہے تو وہ حکم جو ہے وہ پڑھنے کا. وہ حکم کیا ہے بھائی؟ پڑھنے کا ہے، تعلیم کے حصول کا حکم ہے. اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث تلاوت کی کہ جس کے اندر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے، اور امت کی ذمہ داری کیا ہے اس کا احساس دلاتے ہیں اپنی پیاری حدیث کے اندر. آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل محشر کے میدان میں اللہ تبارک تعالی اس سے اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں سوال کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، تو تم نے اس اولاد کی تربیت کیسی کی؟ اس کو تعلیم سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ اس کو اچھی تربیت دی کہ نہیں دی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں ہمیں حاضر ہو کے اس چیز کا جواب دینا ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے میں سے ہر بندے سے اس
کے اوقات، اس کی حیثیت، اس کے مرتبے کے مطابق اللہ سوال کرے گا۔ اگر کوئی شخص بستی کا مائناز شخص ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پوری بستی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر کوئی ڈسٹرکٹ لیول کا انسان ہے جس کا اثر و رسوخ پورے ضلع کے اوپر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضلع میں بسنے والے تمام افراد کے سلسلے میں اس سے سوال کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا روڈ، جس کی چلتی پورے ملک میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص سے پورے ملک کے باشندگان کے بارے میں سوال کرے گا۔ کوئی بادشاہ ہے تو اس کی پوری رعیت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اور وہ بندہ اس وقت تک میدان محشر سے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے رعیت کے سلسلے میں جواب نہ دے۔ اور بھائی میرے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ ہمیں ہنستے کھلتے پھولتے پھلتے پھل دیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اولاد سے نوازا ہے، یہ ہمارے قوم کے مستقبل ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم ان کے لیے فکر مند ہوئے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آشنا کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت سے جو ہے آراستہ کر دیں؟ اگر ہم نے نبی کی سنت سے، نبی کی لائے ہوئی شریعت سے، نبی کے لائے ہوئے طریقے سے اپنی اس نئی نسل کو آراستہ نہیں کیا تو کل محشر کے میدان میں اللہ تبارک تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ یہ بچے، یہ نئی نسل خرافات کر رہی تھی، یہ نئی نسل اللہ کے حکم عدولی کر رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے پرچھے اڑا رہے تھے اور تم سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے، اس امت کی ذبحانی، اس امت کی تباہی کا سبب واحد یہ ہے، اول وجہ یہ ہے کہ اس امت نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، وہ حکم توڑ دیا جو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیا تھا اور کر کے دکھلایا تھا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس دنیا کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے ملنے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت چھوڑی تھی، صحابہ کرام کی جماعت چھوڑی تھی، وہ جماعت 100% تعلیم یافتہ تھی، 100%، اور ہر قسم کے علوم و فنون سے آراستہ تھے، اس طریقے سے آراستہ تھے کہ کسی صحابی سے یہ نہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ سیاست کے ماہر ہیں کہ نہیں، آپ کتابت کے ماہر ہیں کہ نہیں۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ایسے کی تھی، اپنے شاگردوں کی تربیت ایسے کی تھی کہ انگلی پکڑتے اور کہتے، معاذ تاجی حضور فرمائیے، آپ نے دونوں گورنر بنا کے دیا، اللہ کے رسول حاضر۔ یہ نہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ تم اس چیز کے ماہر ہو بھی کہ نہیں، اس کام کو انجام دے سکو گے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ جو ہے وہ بنایا تھا، اور ایسی جو ہے صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ تشکیل کری تھی، سب سے تعلیم یافتہ۔ اس امت نے سب سے پہلے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو، اس سنت کو، اس حکم کو توڑا کہ اس نے تعلیم کی رسی چھوڑ دی، اس نے تعلیم کی رسی چھوڑ دی۔ پوری دنیا کے اندر آج یہ امت ذلیل و خوار ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس جاہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس افراد نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کی، جو ہمیں تعلیم کی جو دولت دی تھی، تعلیم کے زیور سے جو ہمیں آراستہ کیا تھا، اس امت نے سب سے پہلے اس تعلیم کے رسی کو چھوڑ
دوسرا ظلم جو اس امت نے اپنے اوپر کیا وہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اس امت کو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی تعلیم دی تھی. اتحاد کی تعلیم دی تھی. اس امت نے ثانیاً اتحاد کی رسی کو بھی چھوڑ دیا. اولاً تو تعلیم کی رسی کو چھوڑا اور ثانیاً اتحاد کی رسی کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امت ذلت و خواری کے گڑھے کے اندر چلی گئی. میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو تعلیم سے آراستہ کریں اور خاص طور سے اس بات کے اوپر توجہ دی جائے کہ ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، دنیا کے تمام علوم سے آراستہ کر دیں، لیکن ساتھ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر بعد میں ہو اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار پہلے، وہ وکیل بعد میں ہو اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار پہلے ہو، وہ انجینئر بعد میں ہو اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار وہ پہلے ہو، تاکہ اس کے اندر اسلام کی اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلکیاں نظر آوے. دنیا کے سامنے جب وہ جائے، جب ہم ان کو دنیا کے لائن کے اندر بھیجیں تو لوگ دیکھیں اور کہیں کہ دیکھو وکیل ہوتا ہے. دنیا میں اور بھی وکیل ہیں، لیکن آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جو ہوگا وہ ایسا وکیل ہے کالی کوٹ میں ہونے کے باوجود بھی وہ سچ کا جو ہے دامن نہیں چھوڑتا. دنیا میں جب وہ جائے اور انجینئر کے عہدے پہ فائز ہو تو لوگ کہیں کہ دیکھو دنیا میں انجینئر اور بھی ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے. دیکھو دنیا میں ایسے انجینئر بھی امانت دار، یہ کچھ کام نہیں آتا، وہ ہونا ہمارے لیے کچھ کام نہیں آتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو ایک اچھی سمت دیں، ان کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ ہم توجہ دیں، دھیان دیں. آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بہترین سکہ وہ ہے جو تمہارے اولاد کی تعلیم و تربیت ہے. ہمارے کمائی کا بہترین سکہ وہ ہے جو ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت پہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ ارادہ کریں گے بھائی کہ اپنی نئی نسل کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں گے، انشاءاللہ آراستہ کریں گے. ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اچھے برے کی خبر دے کے جاؤں گا، چہرے کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا. یاروں میں اس زمانے کا تنگ تراش ہوں، پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا. وما علیہ. جزاک اللہ